یہودیت، عیسائیت اور اسلام تینوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انبیاء کا جد امجد سمجھا جاتا ہے۔ بائبل اور قرآن مجید دونوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بہت سی مشترک باتیں موجود ہیں، لیکن یہ صرف قرآن مجید ہے جو کہ بیبلونیا کے ان رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے جو کہ آج تک انسان کی نظروں سے اوجھل رہے تھے، جو وقت کے پردے کے پیچھے کہیں کھو گئے تھے۔ یہودیت، عیسائیت اور اسلام تینوں مذاہب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جائے پیدائش بیبلونیا کو قرار دیا جاتا ہے، یعنی وہ علاقہ جہاں آج عراق واقع ہے۔ اس علاقے میں بہت سے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی تھی، لیکن ان تمام دیوی اور دیوتاؤں میں ایک مثلث کو خاص اہمیت حاصل تھی، یعنی تین دیوتاؤں کا ایک گروہ۔ اس مثلث میں ایک مون گاڈ تھا جسے ہلال یعنی نئے چاند سے ظاہر کیا جاتا تھا، اس کا نام نینا تھا۔ دوسرا شمس تھا جسے سولر ڈسک کی شکل سے ظاہر کیا جاتا، یہ سن گاڈ تھا۔ تیسرا وینس جسے 8 کونوں والے ستارے سے ظاہر کیا جاتا۔ جدید زمانے میں ہونے والی آرکیالوجیکل ایکسکولیشن سے حاصل ہونے والے پتھروں اور دوسرے آرٹ ایفیکٹ پر ان تین دیوتاؤں کے سمبل واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ کنگ ویلی شپک کے پتھروں پر مون گاڈ، سن گاڈ اور وینس کے سمبل کا ٹرائیکا بنا ہوا ہے۔ نیوکٹ نظر کے پتھروں پر بھی ان تین دیوتاؤں کا نشان بنا ہوا ہے۔ نیبونیٹس کے پتھروں پر بھی ان تین دیوتاؤں کا نشان دیکھا جا سکتا ہے۔ میسوپوٹیمیا کے مختلف علاقوں سے حاصل ہونے والے آرٹ ایفیکٹ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ تین دیوتا پوری سیمورین تہذیب میں نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ قرآن پاک ہمیں ان دیوی اور دیوتاؤں کے بارے میں بتاتا ہے جس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم عبادت کیا کرتی تھی۔ ارشاد ہے، ابراہیم علیہ السلام کو جب ہم اس طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے تو اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوتی تو اس نے تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے، اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ ان آیات میں قرآن پاک ان لوگوں کے تین دیوتاؤں کی پرستش کی طرف اشارہ کرتا ہے، ایک سورج، دوسرا چاند اور ایک تیسرا دیوتا جس کے لیے قرآن پاک میں کوکب کا لفظ استعمال کیا گیا، جس کا مطلب ستارہ یا سیارہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ ان آیات میں قرآن پاک ان لوگوں کے تیسرے دیوتا کا ذکر کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ یہ رات میں کچھ دیر کے لیے ظاہر ہوتا ہے اور پھر غروب ہو جاتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیات وینس یعنی ایوننگ سٹار کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جو سورج غروب کے بعد کچھ دیر کے لیے دیکھا جا سکتا ہے اور پھر وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اور سیمورین ایستر دیوی کو وینس کے ساتھ ملاتے تھے۔ یہ بات ہمیں کھدائی کے دوران حاصل ہونے والے مختلف تختیوں سے معلوم ہوئی ہے۔ اس طرح قرآن پاک سیمورین کے تین دیوتاؤں سورج، چاند اور ایستر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے شرک پر مبنی عقائد کے بارے میں بیانات بالکل ٹھیک ہیں، اور آج کی آرکیالوجیکل فائنڈنگز بھی اس بات کی تائید کرتی ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان عقائد کے بارے میں کون بتا سکتا تھا؟ اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اگر کہیں واقعات درج تھے تو وہ بائبل میں درج تھے، لیکن اگر ہم بائبل کا مطالعہ کریں تو وہ بھی سیمورین کے دیوتاؤں کو ادر گاڈز کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، لیکن ان کی تفصیلات بتانے سے مکمل قاصر ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں موجود سیمورین کے دیوتاؤں کی تفصیلات کا سورس بائبل تو نہیں ہو سکتی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ باتیں جو کہ 1000 سال سے لوگوں کے علم میں نہیں تھیں اور اب 20ویں صدی میں ہونے والی کھدائی میں دریافت ہوئیں، یہاں تک کہ سیمورین لینگویج جس میں یہ تمام
آرٹیفیکٹس لکھے گئے وہ بھی اب کوئی نہیں جانتا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان باتوں کا کس طرح سے علم ہوا؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی وحی تھی۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ہم سے پہلی قوموں کے بارے میں معلومات موجود ہیں۔